لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں علی احمد کراچی سے پارہ نمبر 26 کے غبار نمبر 2 کی تلاوت کا الحمدللہ میں شرف حاصل کر چکا ہوں۔ اب اس کا ترجمہ جو علامہ سید ذیشان حضرت جوادی صاحب نے کیا ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ توجہ سے غبار نمبر 2 کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس ترجمے کو سنیں، اور اگر یہ آپ پریکٹس مسلسل جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ میرا تجربہ ہے کہ آپ خود بھی قرآن آیات کا ترجمہ کر سکنے کے قابل ہو جائیں گے، خدا کے فضل و کرم سے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی تائید سے، بنام خدا رحمان و رحیم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو راہ خدا سے روکا، خدا نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے، اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اور پروردگار کی طرف سے برحق بھی ہے، اس پر ایمان لے آئے، تو خدا نے ان کی برائیوں کو دور کر دیا اور ان کے حالات کی اصلاح بھی کر دی۔ یہ اس لیے کہ کفار نے باطل کا اتباع کیا ہے اور صاحبان ایمان نے اپنے پروردگار کی طرف سے آنے والے حق کا اتباع کیا ہے، اور خدا اسی طرح لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ پس جب کفار سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب زخموں سے چور ہو جائے تو ان کی مشکیں باندھ لو، پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دیا جائے یا فدیہ لے لیا جائے، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہ یاد رکھنا، اور اگر خدا چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ ایک کو دوسرے کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے، اور جو لوگ اس کی راہ میں قتل ہوئے وہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کر سکتا ہے۔ وہ عنقریب انہیں منزل تک پہنچا دے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا۔ وہ انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جو انہیں پہلے سے پہچنوا چکا ہے۔ ایمان والوں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم بنا دے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے واسطے ڈگمگاہٹ ہے اور ان کے اعمال برباد ہیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کو برا سمجھا تو خدا نے بھی ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ تو کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی ہے کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا ہے؟ بے شک اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے، اور کفار کے لیے بالکل ایسے ہی سزا مقرر ہے۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ صاحبان ایمان کا مولا اور سرپرست ہے، اور کافروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، خدا انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ مزے کر رہے ہیں اور اسی طرح کھا رہے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں تھیں جو تمہاری اس بستی سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں، جس نے تمہیں نکال دیا ہے۔ جب ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو کوئی مدد کرنے والا بھی نہ پیدا ہوا۔ تو کیا جس کے پاس پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل موجود ہے وہ اس کے مثل ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے بدترین اعمال سنوار دیے گئے ہوں، اور پھر لوگوں نے اپنی خواہشات کا اتباع کر لیا ہے؟ اس جنت کی صفت جس کا صاحبان تقویٰ سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جس میں کسی طرح کی بو نہیں ہے، اور کچھ نہریں دودھ کی بھی ہیں جن کا مزہ بدلتا ہی نہیں ہے، اور کچھ نہریں شراب کی بھی ہیں جن میں پینے والوں کے لیے لذت ہے، اور کچھ نہریں صاف و شفاف شہد کی ہیں، اور ان کے لیے ہر طرح کے میوے بھی ہیں، اور پروردگار کی طرف سے مغفرت بھی ہے۔ تو کیا یہ متقی افراد ان کے جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، اور جنہیں گرما گرم پانی پلایا جائے گا جس سے آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی؟
اور ان میں سے کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بظاہر غور سے سنتے ہیں، اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی اور انہوں نے اپنی خواہشات کا اتباع کر لیا ہے، اور جن لوگوں نے ہدایت حاصل کر لی خدا نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اور ان کو مزید تقوی عنایت فرما دیا۔ پھر کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان کے پاس آ جائے جبکہ اس کی علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں؟ تو اگر وہ آ بھی گئی تو یہ کیا نصیحت حاصل کریں گے؟ تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور اپنے اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرتے رہو کہ اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے خوب باخبر ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آخر جہاد کے بارے میں سورہ کیوں نہیں نازل ہوتا؟ اور جب سورہ نازل ہو گیا اور اس میں جہاد کا ذکر کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں مرض تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح دیکھتے رہ گئے جیسے موت کی سی غشی طاری ہو گئی ہو۔ تو ان کے واسطے ویل اور افسوس ہے۔ ان کے حق میں بہترین بات اطاعت اور نیک گفتگو ہے۔ پھر جب جنگ کا معاملہ طے ہو جائے تو اگر خدا سے اپنے کیے ہوئے وعدے پر وہ قائم رہیں تو ان کے حق میں بہت بہتر ہے۔ تو کیا تم سے کچھ بعید ہے کہ تم صاحب اقتدار بن جاؤ تو زمین میں فساد برپا کرو اور قرابت داروں سے قطع تعلقات کر لو؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے، ان کی آنکھوں کو اندھا بنا دیا ہے۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے ہیں، یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں؟ بے شک جو لوگ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد الٹے پاؤں پلٹ گئے، شیطان نے ان کی خواہشات کو آراستہ کر دیا ہے اور انہیں خوب ڈھیل دے دی ہے۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے خدا کی نازل کی ہوئی باتوں کو ناپسند کرنے والوں سے یہ کہا کہ ہم بعض مسائل میں تمہاری ہی اطاعت کریں گے، اور اللہ ان کی راز کی باتوں سے خوب باخبر ہے۔ پھر اس وقت کیا ہوگا جب ملائکہ انہیں دنیا سے اٹھائیں گے اور ان کے چہروں اور پشت پر مسلسل مارتے جائیں گے؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان باتوں کا اتباع کیا ہے جو خدا کو ناراض کرنے والی ہیں اور اس کی مرضی کو ناپسند کیا ہے، تو خدا نے بھی ان کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا جن لوگوں کے دلوں میں بیماری پائی جاتی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ خدا ان کے دلوں کے کینوں کو باہر نہیں نکالے گا؟ اور ہم چاہتے تو انہیں دکھلا دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے آثار ہی سے پہچان لیتے، اور ان کی گفتگو کے انداز سے تو بہرحال پہچان ہی لیں گے۔ اور اللہ تم سب کے اعمال سے خوب باخبر ہے، اور ہم یقیناً تم سب کا امتحان لیں گے تاکہ یہ دیکھیں کہ تم میں جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون لوگ ہیں، اور اس طرح تمہارے حالات کو باقاعدہ جانچ لیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ ان قریب ان کے اعمال کو بالکل برباد کر دے گا۔ ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور خبردار اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور خدا کی راہ میں رکاوٹ ڈالی اور پھر حالت کفر ہی میں مر گئے تو خدا انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ لہذا تم ہمت نہ ہارو اور دشمن کو صلح کی دعوت نہ دو، اور تم سربلند ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے،
اور وہ ہرگز تمہارے اعمال کے ثواب کو کم نہیں کرے گا۔ یہ زندگانی دنیا تو صرف ایک کھیل تماشا ہے، اور اگر تم نے ایمان و تقوی اختیار کر لیا تو خدا انہیں مکمل اجر عطا کرے گا، اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔ وہ اگر طلب بھی کرے اور اصرار بھی کرے تو تم بخل ہی کرو گے، اور خدا تمہارے کینوں کو خود ہی ظاہر کر دے گا۔ ہاں ہاں، تم وہی لوگ ہو جنہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ اپنے ہی حق کے بارے میں بخل کرتے ہیں، اور خدا سب سے بے نیاز ہے، تم ہی سب اس کے فقیر و محتاج ہو۔ اور اگر تم منہ پھیر لوگے تو وہ تمہارے بدلے دوسری قوم کو لے آئے گا جو اس کے بعد تم جیسے نہ ہوں گے۔ اب یہ سورہ شروع ہو رہا ہے، سورہ فتح، قرآن مجید کا 48 نمبر کا سورہ، اس کی ٹوٹل آیت 29 ہے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے، تاکہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پیچھے تمام الزامات کو ختم کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، اور زبردست طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے۔ وہی خدا ہے جس نے مومنین کے دلوں میں سکون نازل کیا ہے تاکہ ان کے ایمان میں زیادہ اضافہ ہو جائے، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے سارے لشکر ہیں، اور وہی تمام باتوں کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے، تاکہ مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ انہی میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیا جائے گا، اور یہی اللہ کے نزدیک عظیم ترین کامیابی ہے۔ اور منافق مرد اور منافق عورتیں اور مشرک مرد اور عورتیں جو خدا کے بارے میں برے برے خیالات رکھتے ہیں، ان سب پر عذاب نازل ہوگا، ان کے سر عذاب کی گردش ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے۔ خدا نے ان پر لعنت کی ہے، اور ان کے لیے جہنم کو مہیا کیا گیا ہے جو بدترین انجام ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے سارے لشکر ہیں، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور عذاب الہی سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ آپ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ تم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اس کی مدد کرو اور اس کا احترام کرو، اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ ہی کا ہاتھ ہے۔ اب اس کے بعد جو بیعت کو توڑ دیتا ہے وہ اپنے ہی خلاف اقدام کرتا ہے، اور جو عہد الہی کو پورا کرتا ہے خدا عنقریب اسی کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ عنقریب یہ پیچھے رہ جانے والے گوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ ہمارے اموال اور اولاد کے مصرف ہمارے اموال اور اولاد نے ہم کو مصروف کر لیا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں استغفار کر دیں۔ یہ اپنی زبان سے وہ کہہ رہے ہیں جو یقیناً ان کے دل میں نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر خدا تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ ہی پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں تمہارے امور کا اختیار رکھتا ہے؟ در حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اصل میں تمہارا خیال یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبان ایمان اب اپنے گھر والوں تک پلٹ کر نہیں آ سکتے ہیں، اور اس بات کو تمہارے دلوں میں خوب سجا دیا گیا تھا، اور تم نے بدگمانی سے کام لیا، اور تم ہلاک ہو جانے والی قوم ہو۔ اور جو بھی خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے گا، ہم نے ایسے کافرین کے لیے جہنم کا انتظام کر رکھا ہے، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کا ملک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے،
اور جس پر چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ان قریب یہ پیچھے رہ جانے والے تم سے کہیں گے جب تم مال غنیمت لینے کے لیے جانے لگو گے کہ اجازت دیں ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں، تو تم کہہ دو کہ تم لوگ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے ہو، اللہ نے یہ بات پہلے سے طے کر دی ہے۔ پھر یہ کہیں گے کہ تم لوگ ہم سے حسد رکھتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ بات کو بہت کم سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیچھے رہ جانے والوں سے کہہ دیں کہ ان قریب تمہیں ایک ایسی قوم کی طرف بلایا جائے گا جو انتہائی سخت جنگجو قوم ہوگی کہ تم ان سے جنگ ہی کرتے رہو گے، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے تو اگر تم خدا کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں بہترین اجر عنایت کرے گا، اور اگر منہ پھیر لو گے جس طرح پہلے کیا تھا تو تمہیں دردناک عذاب کے ذریعے سزا ملے گی۔ اندھے آدمی کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، اور لنگڑے آدمی کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور مریض کے لیے بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا خدا اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جو وہ گردانی کرے گا وہ اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔